السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ہم نے ظاہر اور نص کا بیان مفصل انداز میں پڑھی۔ آج ہم پڑھیں گے مفسر اور محکم کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْمُفَسَّرُ فَهُوَ مَا ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ مِنَ اللَّفْظِ بِبَيَانٍ مِّن قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مَعَهُ احتمال التَّأْوِيلِ وَالتَّخْصِيصِ۔ رہا مفسر تو وہ ہے جس کی مراد لفظ سے متکلم کے بیان سے ظاہر ہو۔ اما المفسر فہو ما ظہر المراد به من اللفظ ببیان من قبل المتکلم۔ رہا مفسر تو وہ ہے جس کی مراد لفظ سے متکلم کے بیان سے ظاہر ہو، بحیث لا یبقى معه احتمال التأویل والتخصیص، اس حیثیت سے کہ اس کے ساتھ تاویل اور تخصیص کا احتمال باقی نہ رہے۔ بحیث لا یبقى معه احتمال التأویل والتخصیص، اس حیثیت سے کہ بیان کے ساتھ تخصیص اور تاویل کا احتمال باقی نہ رہے۔ ظاہر اور نص میں تاویل اور تخصیص کا احتمال باقی تھا، مگر مفسر اور محکم میں تاویل اور تخصیص کا احتمال باقی نہیں رہے گا۔ رہا مفسر تو وہ ہے جس کی مراد لفظ سے متکلم کے بیان سے ظاہر ہو، اس حیثیت سے کہ اس کے ساتھ تاویل اور تخصیص کا احتمال باقی نہ رہے۔ مثال میں سماعت کریں، بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ مثالہ فی قولہ تعالی فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون۔ مفسر کی مثال باری تعالیٰ کا فرمان فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون میں ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون تو تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا۔ یہ آیت کریمہ نص ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم کے سلسلے میں۔ فَاسْمُ الْمَلَائِكَةِ ظَاهِرٌ فِي الْعُمُومِ، تو ملائکہ کا نام عموم کے سلسلے میں ظاہر ہے۔ آیت کریمہ میں فسجد الملائکۃ میں جو ملائکہ ہے وہ ملائکہ عموم کے سلسلے میں ظاہر ہے، یعنی ملائکہ جمع ہے، گویا کہ تمام افراد ملائکہ کے عموم کے سلسلے میں لفظ ملائکہ ظاہر ہے، یعنی لفظ ملائکہ اپنے عموم کے سبب تمام افراد فرشتوں کو شامل ہے۔ الا ان احتمال التخصیص قائم، مگر یہ کہ تخصیص کا احتمال قائم ہے۔ تخصیص کا احتمال یہ کہ ہو سکتا ہے سارے فرشتوں نے سجدہ نہ کیا ہو، اکثر نے سجدہ کیا ہو۔ ملائکہ میں تمام فرشتے شامل ہو سکتے ہیں، مگر تخصیص کا احتمال قائم ہے کہ ہو سکتا ہے سارے فرشتوں نے سجدہ نہ کیا ہو بلکہ اکثر نے سجدہ کیا ہو۔
فانسد باب التخصیصی بقولہ کلہم، تو تخصیص کا دروازہ بند ہو گیا اللہ رب العزت کے فرمان کلہم سے، یعنی یہ جو تخصیص کا احتمال باقی تھا لفظ ملائکہ میں کہ ہو سکتا ہے اکثر نے سجدہ کیا ہو، تو اس تخصیص کے دروازے کو بند کر دیا لفظ کلہم نے کہ فسجد الملائکۃ کلہم، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ایسا نہیں کہ اکثر نے سجدہ کیا ہو، بلکہ کلہم، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، تو تخصیص کا دروازہ بند ہو گیا رب کا فرمان کلہم سے۔ ثم بقا احتمال التفریقۃ فی السجود، پھر سجدہ کرنے میں متفرق طور پر احتمال باقی رہا، سجدہ کرنے میں الگ الگ سجدہ کرنے کا احتمال باقی رہا، یعنی ہو سکتا ہے کہ سارے فرشتوں نے اکٹھا سجدہ نہ کیا ہو، ایک ساتھ نہ کیا ہو، بلکہ الگ الگ کیا ہو، یہ احتمال باقی ہے۔ ثم بقا احتمال التفریقۃ فی السجود، پھر سجدہ کرنے میں جدائیگی کا احتمال باقی ہے، یعنی یہ احتمال باقی ہے کہ ہو سکتا ہے سارے فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ نہ کیا ہو بلکہ الگ الگ کیا ہو، ایک وقت میں نہ کیا ہو۔ فانسد باب التاویل، تو تاویل کا دروازہ بند ہو گیا بقولہ اجمعون، رب کا فرمان اجمعون سے، یعنی جب رب نے فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو فرشتوں نے، سارے فرشتوں نے ایک وقت میں سجدہ کیا، اجمعون اکٹھا سجدہ کیا، تو یہ لفظ اجمعون بتا رہا ہے کہ سارے فرشتوں نے ایک ہی وقت میں سجدہ کیا، الگ الگ وقت میں سجدہ نہیں کیا۔ ثم بقا احتمال التفریقۃ فی السجود، پھر سجدہ کرنے میں جدائیگی کا احتمال باقی ہے، یعنی اس طور پر کہ فرشتوں نے سجدہ کیا ہو مگر ایک وقت میں نہیں کیا ہو۔ فانسد باب التاویل، تو تاویل کا دروازہ بند ہو گیا بقولہ اجمعون، رب کا فرمان اجمعون سے۔ تو اب دیکھیے مفسر کی تعریف کی تھی کہ مفسر وہ ہے جس کی مراد لفظ سے، متکلم کے بیان سے ظاہر ہو، اس حیثیت سے کہ اس میں تعویل و تخصیص کا احتمال باقی نہ رہے۔ یہی آیت فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، متکلم نے اپنی طرف سے کلہم اجمعون دو لفظ لایا اور اس سے تعویل اور تخصیص کا دروازہ بند کر دیا، لہذا یہ مفسر کی مثال ہوگی۔ وفی الشرعیات، اور احکام شرع میں مفسر کی مثال، وفی الشرعیات اے الاحکام الشرعیت، اور احکام شرعیہ میں مفسر کی مثال یہ ہے، اذا قال، جب کوئی شخص کہے تزوجت فلانۃ شہرا بکذا، کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کیا ایک مہینے کے لیے اتنے مہر کے عوض، مثال کے طور پر اے بعشرتی دراہما، کہ 10 درہم کے عوض۔ کسی نے کہا تزوجت فلانۃ شہرا بکذا، میں نے فلاں عورت سے ایک مہینے کے لیے 10 درہم کے عوض نکاح کیا، فقولہ تزوجت ظاہر فی النکاح، تو مرد کا کہنا تزوجت نکاح کے سلسلے میں ظاہر ہے، چونکہ ظاہر کی تعریف آپ نے پڑھی کہ لفظ بولتے ہی بغیر غور و فکر کے جس کی مراد سمجھ میں آ جائے اسی کو ظاہر کہتے ہیں۔ یہاں بھی جو ہی قائل نے تزوجت کہا تو لفظ سنتے ہی یہ سمجھ میں آیا کہ آدمی نکاح کر رہا ہے، تو قائل کا قول تزوجت ظاہر فی النکاح، نکاح کے سلسلے میں ظاہر ہے۔ الا ان احتمال المتعۃ قائم،
مگر یہ کہ متعہ کا احتمال قائم ہے۔ الا ان احتمال المتعۃ قائم، مگر یہ کہ متعہ کا احتمال قائم ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ قائل نے نکاح صحیح نہ کیا ہو بلکہ مجاز کے طریقے پر متعہ کا احتمال بھی قائم ہے۔ اب جب احتمال قائم ہوا تو مفسر میں چونکہ تعویل و تخصیص کا احتمال نہیں ہوتا تو اس تعویل و تخصیص کے احتمال کو بھی دور کرنا ہے۔ الا ان احتمال المتعۃ قائم، مگر یہ کہ متعہ کا احتمال قائم ہے۔ فبقولہ شہرا فسر المراد بہ، تو قائل کا قول شہرن سے اپنی مراد کو قائل نے واضح کر دیا، شہرن سے اپنی مراد کو واضح کر دیا۔ علی ان المراد متعۃ، اس بات پر کہ ان کی مراد متعہ ہی ہے، یعنی جب شہرن کہا تو یہ قائل نے اپنی مراد کو واضح کر دیا کہ میری مراد نکاح صحیح نہیں ہے بلکہ میری مراد نکاح متعہ ہی ہے، اس لیے کہ نکاح صحیح میں وقت کی قید نہیں ہوتی بلکہ نکاح تعبید ہوتا ہے، ہمیشگی کے لیے ہوتا ہے، لیکن نکاح متعہ میں وقت کی قید ہوتی ہے مہر کے عوض۔ تو شہرن نے قائل کے قول کی مراد کو واضح کر دیا، الا ان المراد متعۃ، کہ ان کی مراد اس سے متعہ ہی ہے۔ فقلنا، تو ہم نے کہا، ھذا متعۃ ولیس بنکاح، کہ یہ متعہ ہے نکاح صحیح نہیں ہے، یہ متعہ ہے۔ تزوجت فلانۃ شہرا بکذا، یہ جو قائل نے کہا تو ہم سمجھ گئے ھذا متعۃ کہ یہ متعہ ہے، ولیس بنکاح، اور یہ نکاح نہیں ہے۔ حاشیہ نمبر 2، ھذا متعۃ قال مولانا علی القاری رحمہ اللہ، مولانا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا، صورت نکاح المتعۃ ان یقول بحضرت الشہود متعت نفسک ھذا ھکذا وکذا۔ نکاح متعہ کی صورت یہ ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں کہے متعت نفسک ھکذا وکذا، میں نے اپنے آپ کا متعہ کیا اتنے مہینے کے لیے اتنے کے عوض۔ وَيُذْكَرُ عِدَّةٌ مِّنَ الزَّمَانِ، وَيَذْكُرُ عِدَّةً مِّنَ الزَّمَانِ، زمانے کی عدت کو ذکر کرے، یعنی کہ اتنے دن کے عوض یا اتنے مہینے تک مجھے نکاح کرنا ہے۔ وَقَدْرًا مِّنَ الْمَالِ، اور مال کی مقدار کو بھی بیان کرے کہ 1000 درہم کے عوض میں نے نکاح کیا یا 500 درہم کے عوض میں نے نکاح کیا۔ وَذَلِكَ لَا يَصِحُ، اور نکاح متعہ کرنا یہ درست نہیں ہے، نکاح متعہ اب درست نہیں ہے۔ لما روا مسلم فی صحیح، جیسا کہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی، ان ایاس ابن سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایاس ابن سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ سے قال، فرمایا، رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام اوطاس فی المتعۃ ثم نہا عنہا، کہ سرکار سلام نے اوطاس کے سال نکاح متعہ میں رخصت دی تھی، ثم نہا عنہا، پھر اس سے منع فرما دیا۔ قال البیہقی، امام بیہقی نے فرمایا، وعام اوطاس وعام الفتح واحد، اوطاس کا سال اور فتح کا سال ایک ہی ہے، لأنہ بعدہ یسیر، اس لیے کہ ان کی دوری بہت ہلکی ہے۔ وقال النووی، اور امام نووی نے فرمایا، انہا ابیحت مرتین، نکاح متعہ 2 مرتبہ مباح کی گئی، وہ حرمت مرتین، اور 2 مرتبہ حرام کی گئی۔ فکانت حلالا قبل خیبر، تو خیبر سے پہلے نکاح متعہ حلال تھا، وہ حرمت یوم خیبر، اور خیبر کے دن حرام کر دیا گیا۔ ثم ابیحت یوم فتح مکہ تھا، وہ ہوا یوم اوطاس، پھر فتح مکہ کے دن نکاح متعہ مباح قرار دیا تھا، اور فتح مکہ کا دن ہی یوم اوطاس ہے۔ وحرمت بعد ذلك بعد 3 ایام،
پھر 3 دن کے بعد اس کے بعد نکاح متع حرام قرار دیا، مؤبداً ہمیشہ ہمیش کے لیے الی یوم القیامہ، روز قیامت تک، یعنی اب نکاح متع درست نہیں ہوگا۔ بہرکیف قائل کا قول تزوجت فلانتن شہرن بکذا، کہ میں نے فلاں عورت سے 1 مہینے کے لیے اتنے کے عوض نکاح کیا، تو تزوجت یہ نکاح کے سلسلے میں ظاہر تھا، مگر متع کا احتمال قائم تھا، تو قائل نے شہرن کہہ کر اپنی مراد کو واضح قرار دیا، واضح کر دیا، اور یہ کہا کہ میری مراد اس سے متع ہی ہے۔ فقلنا، تو ہم نے کہا ھذا متعۃ، یہ متع ہے، ولیس بنکاح، اور یہ نکاح نہیں ہے۔ حقیقتاً نکاح کیوں نہیں ہے؟ لأن التعبید شرط للنکاح، اس لیے کہ تعبید نکاح کے لیے شرط ہے، ہمیشگی نکاح کے لیے شرط ہے، اس میں کسی وقت کی قید نہیں ہوتی۔ والتوقیت یبطلہ، اور مؤقت کرنا، نکاح کو کسی وقت تک مقید کرنا، یبطلہ، نکاح کو باطل کر دیتا ہے، وقد وقتہ، اور اس کو مؤقت کر دیتا ہے، اس لیے یہ حقیقتاً نکاح نہیں ہے بلکہ متع ہے۔ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِّن ثَمَنِ هَذَا الْعَبْدِ أَوْ مِن ثَمَنِ هَذَا الْمَتَاعِ، اور اگر کسی نے کہا فلاں کا مجھ پر 1000 ہے اس غلام کی قیمت کے عوض یا اس سامان کی قیمت کے عوض، لو قال لفلان علی الف من ثمن هذا العبد او من ثمن هذا المتاع، اگر کسی نے کہا فلاں کا مجھ پر 1000 درہم ہے اس غلام کی قیمت کے عوض، او من ثمن هذا المتاع، یا اس سامان کی قیمت کے عوض، فقولہ علی الف، تو قائل کا قول علی الف کہ مجھ پر 1000 ہے، نص فی لزوم الف، تو قائل کا قول علی الف 1000 لازم ہونے کے سلسلے میں نص ہے، یعنی جب کسی نے علی الف کہا تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ 1000 اس پر لازم ہوگا۔ کیوں؟ لأن کلمۃ اعلیٰ اذیعت للالزام، اس لیے کہ کلمہ اعلیٰ الزام کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی کلمہ اعلیٰ اپنے اوپر کسی چیز کو لازم قرار دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو جب کسی نے کہا علی الف مجھ پر 1000 لازم ہے، نص فی لزوم الف، تو 1000 کے لازم ہونے کے سلسلے میں یہ قول نص ہے۔ الا ان احتمال التفسیری باقی، مگر یہ کہ تفسیر کا احتمال باقی ہے۔ تفسیر کا احتمال باقی ہے، کیا مطلب؟ اے تفسیر جہت لزوم الالفی، یعنی 1000 کے لازم ہونے کی وجہ کی تفسیر باقی ہے کہ مجھ پر جو 1000 لازم ہے وہ لازم کیوں ہے، یہ تفسیر کا احتمال باقی ہے کہ لازم کیوں ہے۔ فبقولہ من ثمن هذا العبد او من ثمن هذا المتاع، تو قائل کا قول من ثمن هذا العبد، اس غلام کی قیمت کے عوض، اور من ثمن هذا المتاع، یا اس سامان کی قیمت کے عوض، اس سے بین المراد بھی، اپنی مراد کو واضح کر دیا کہ مجھ پر جو 1000 لازم ہے وہ ایسے ہی نہیں بلکہ اس غلام کی قیمت کے عوض لازم ہے، یا اس سامان کی قیمت کے عوض لازم ہے۔ فیترجح المفسر علی النص، لہذا نص پر مفسر راجح ہوگا، یعنی 1000 ایسے ہی لازم نہیں ہوگا، جو ہی قائل نے علیہ الف کہا تھا تو اسی وقت 1000 کے لزوم کے سلسلے میں یہ قول نص ہو چکا تھا، مگر تفسیر کا احتمال باقی تھا کہ 1000 کیوں لازم ہوا، تو قائل نے اپنی مراد من ثمن هذا العبد اور من ثمن هذا المتاع کہہ کر واضح کر دیا کہ مجھ پر جو 1000 لازم ہو رہا ہے وہ غلام کی قیمت کے عوض یا سامان کی قیمت کے عوض لازم ہو رہا ہے۔ فیترجح المفسر علی النص، لہذا مفسر نص پر راجح ہوگا، اس لیے کہ مفسر اقویٰ ہے نص
مفسر کی بنسبت ادنا ہے۔ حتی لا یلزمہ المال، یہاں تک کہ مقر پر مال لازم نہیں ہوگا، اقرار کرنے والے پر مال لازم نہیں ہوگا، الا عند قبض العبد، مگر غلام کے قبضہ کرنے کے وقت، او المتاع، یا سامان کے قبضہ کرنے کے وقت۔ یعنی جب غلام پر قابض ہو جائے، سامان پر قابض ہو جائے، تب مقر پر پیسہ لازم ہوگا، 1000 لازم ہوگا، پہلے ہی 1000 لازم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأن الثمن لا يلزم الا عند قبض المبیع، اس لیے کہ ثمن لازم نہیں ہوتا، قیمت لازم نہیں ہوتی مگر مبیع کے قبضہ کے وقت۔ تو جب غلام پر قابض ہوگا یا سامان پر قابض ہوگا تبھی مقر پر 1000 لازم ہوگا۔ تو یہ بھی مفسر کی مثال ہوئی، چونکہ علیہ الفن 1000 لازم ہونے کے سلسلے میں نص تھا، 1000 لازم ہو رہا تھا، مگر تفسیر کا احتمال باقی تھا، اور قائل نے من ثمن ھذا العبد یا من ثمن ھذا المتاع کہہ کر اس تفسیر کے احتمال کو دور کر دیا اور واضح کر دیا کہ مجھ پر 1000 جو لازم ہے غلام کی قیمت کے عوض یا سامان کی قیمت کے عوض ہے۔ تو جب غلام پر قبضہ پالے، سامان پر قبضہ پالے، تو اس مقر پر، اس اقرار کرنے والے پر 1000 لازم ہوگا۔ وَقَوْلُهُ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ، ایسے ہی مرد کا کہنا لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ، فلاں کا مجھ پر 1000 ہے، ظاہر فی الاقرار، اقرار کے سلسلے میں ظاہر ہے۔ یعنی جب کسی نے کہا فلاں کا مجھ پر 1000 ہے، تو گویا کہ کہنے والا یہ اقرار کر رہا ہے کہ مجھ پر فلاں کا 1000 ہے۔ جو ہی لفظ لفلان علیہ الفن کہا، لفظ سنتے ہی اقرار سمجھ میں آ رہا ہے، لہذا لفلان علیہ الفن قائل کا قول ظاہر فی الاقرار، اقرار کے سلسلے میں ظاہر ہے۔ نص فی نقد البلدی، نقد بلد میں نص ہے، یعنی جب مطلقاً یہ کہے لفلان علیہ الفن، فلاں کا مجھ پر 1000 ہے، تو اقرار تو پا لیا گیا، لیکن 1000 کہاں کا لازم ہوگا؟ تو جب تک مفسر اپنی مراد کو واضح نہ کرے تب تک قائل کا صرف اتنا قول لفلان علیہ الفن یہ نص ہے فی نقد البلد، نقد بلد میں، یعنی جس شہر میں وہ رہ رہا ہے اور اس شہر میں جو پیسہ رائج ہے، جو چل رہا ہے، اسی شہر کا رائج پیسہ اس کو دینا ہوگا، 1000 لازم ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اس کو بخارا کا پیسہ لازم ہو یا سمرقند کا پیسہ لازم ہو۔ نص فی نقد البلد، نقد بلد میں نص ہے، یعنی جس شہر میں وہ رہ رہا ہے، جس شہر میں وہ پیسہ رائج ہے، اسی شہر کے رائج پیسہ اس پر لازم ہوگا۔ فَإِذَا قال، مگر جب کہے من نقد بلدی کذا، فلاں شہر کا نقد بلد مجھ پر 1000 ہے، اگر یہ کہے لفلان علیہ الفن من نقد بلدی کذا، فلاں کا مجھ پر 1000 ہے فلاں شہر کے نقد کا، مثلا بخارا کے شہر کا نقد مجھ پر لازم ہے، تو جب تک من نقد بلدی قضا نہ تھا اس وقت تک جو قائل نے کہا لفلان علیہ الفن، اس سے صرف اسی کے شہر کا نقد لازم ہوتا، مگر جب من نقد بلدی قضا کہا کہ بخارا کے شہر کا نقد مجھ پر لازم ہے، یترجح المفسر علی النص، تو نص پر مفسر راجح ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مفسر اقوا ہوتا ہے بنسبت نص کے، اور نص ادنا ہوتا ہے مفسر کی بنسبت۔ یترجح المفسر علی النص، لہذا مفسر نص پر راجح ہوگا۔ فلا یلزمہ نقد البلد، لہذا اقرار کرنے والے پر نقد بلد لازم نہیں ہوگا، یعنی اسی کے شہر کا پیسہ لازم نہیں ہوگا، بل نقد و بلدی قضا، بلکہ بخارا کے شہر کا پیسہ لازم ہوگا، یعنی قضا کہہ کر جس شہر کی تعیین کی اسی شہر کے نقد بلد لازم آئے گا، اسی شہر کا پیسہ
لازم ہوگا۔ فلا یلزمہ نقد البلدی، لہذا مقر پر نقد بلد لازم نہیں ہوگا، بل نقد و بلدی قضا، بلکہ جس شہر کی تعیین کی ہے اسی شہر کا نقد لازم ہوگا۔ وعلی ھذا نظائرہ، اور علاوہ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، مفسر کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ وَأَمَّا الْمُحْكَمُ فَهُوَ مَا ازْدَادَ قُوَّةً عَلَى الْمُفَسَّرِ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ أَصْلًا، اور رہا محکم تو وہ ہے جو مفسر کی بنسبت قوت میں بڑھا ہوا ہو، اس حیثیت سے کہ محکم کا خلاف بالکل جائز نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الْمُحْكَمُ فَهُوَ مَا ازْدَادَ قُوَّةً عَلَى الْمُفَسَّرِ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ أَصْلًا، رہا محکم تو وہ ہے جو مفسر کی بنسبت قوت میں بڑھا ہوا ہو، اس حیثیت سے کہ محکم کا خلاف بالکل جائز نہیں ہوگا۔ محکم کا خلاف یعنی محکم کے موجب کو ترک نہیں کیا جائے گا، بالکل ہی نہیں کیا جائے گا۔ محکم سے جو ثابت ہو رہا ہے اس کو بالکل ہی چھوڑا نہیں جائے گا۔ وَأَمَّا الْمُحْكَمُ فَهُوَ مَا ازْدَادَ قُوَّةً عَلَى الْمُفَسَّرِ، رہا محکم تو وہ ہے جو مفسر کی بنسبت قوت میں بڑھا ہوا ہو، بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ، اس حیثیت سے کہ محکم کا خلاف اصلاً بالکل ہی جائز نہ ہو، لا بالتبدیل ولا بالنسخ، نہ تبدیل کے ذریعے جائز ہو اور نہ ہی نسخ کے ذریعے جائز ہو، یعنی بالکل ہی تبدیل اور نسخ کے ذریعے محکم کا خلاف جائز نہیں ہوگا، یعنی محکم کے موجب کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ مثالہ فی الکتاب، محکم کی مثال کتاب اللہ میں ان اللہ بکل شیء علیم ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، اور بے شک اللہ رب العزت لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ دونوں آیتیں محکم ہیں، اس لیے کہ پہلی والی آیت ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم یہ ان چیزوں میں سے ہے جو بالکل تبدیل اور زوال کا احتمال رکھتا ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم یہ واجبات میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم یہ صفات کمالیہ میں سے ہے، اور یہ تبدیل اور زوال کا احتمال نہیں رکھتا، تو گویا کہ یہ آیت محکم ہے۔ اسی طرح ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، کہ بے شک اللہ لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، وہ تو علیم ہے، قدیر ہے، وہ ظلم سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے، وہ تمام نقائص و عیوب سے پاک ہے، لہذا یہ آیت کریمہ محکم ہے جو تبدیل اور زوال کا احتمال نہیں رکھتا۔ وَفِي الْحُكْمِيَّاتِ مَا قُلْنَا فِي الْإِقْرَارِ، اور محکم کی مثال احکام شرعیہ میں وہ ہے جو ہم نے پیچھے اقرار کے سلسلے میں کہا۔ وَفِي الْحُكْمِيَّاتِ مَا قُلْنَا فِي الْإِقْرَارِ، اور محکم کی مثال احکام شرع میں وہ ہے جو ہم نے پیچھے اقرار کے سلسلے میں کہا۔ کیا؟ إِنَّهُ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِّن ثَمَنِ هَذَا الْعَبْدِ، کہ فلاں کا مجھ پر اس غلام کی قیمت کے عوض 1000 ہے۔ یہی مثال محکم کی ہے، اس طور پر کہ جب قائل نے لفلان علیہ الف کہا کہ فلاں کا مجھ پر 1000 ہے، تو یہ قول مختلف اسباب کا احتمال رکھتا ہے، یعنی یہ بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مقر نے جو اپنے آپ پر 1000 روپیہ لازم کر رہا ہے وہ قرض حسنہ کے واجب ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ مقر نے جو اپنے آپ پر 1000 روپیہ واجب کر رہا ہے وہ غصب کے 1000 روپیہ کا اقرار کر رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غلام کے علاوہ کسی دوسری مبی کے ثمن کا اقرار کر رہا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ غلام ہی کی قیمت کا اقرار کر رہا ہو۔ تو جب قائل نے من ثمنی ھذا العبد کہا کہ فلاں کا جو مجھ پر 1000 درہم لازم ہے وہ اس غلام کی قیمت کے عوض ہے، تو سارے احتمالات ختم ہو گئے۔ صرف جتنے احتمالات پیدا ہو رہے تھے کہ قرض حسنہ کے واجب ہوں یا غصب کے 1000 واجب ہوں، جب قائل نے من ثمن ھذا العبد کہا تو یہ قول محکم ہو گیا اس بات پر کہ فلاں کا مجھ پر صرف غلام کی قیمت کے عوض لازم ہے، دوسری وجہ سے نہیں، لہذا یہ قول محکم ہو گیا۔ فَإِنَّ هَذَا اللَّفْظَ مُحْكَمٌ فِي لُزُومِهِ، اس لیے کہ یہ لفظ، کون لفظ؟ اے علیہ الف من ثمن ھذا العبد، یعنی قائل کا قول علیہ الف من ثمن ھذا العبد، یہ لفظ محکم فی لزومہ 1000 لازم ہونے کے سلسلے میں محکم ہے، بدلاً عنہ غلام کے عوض، غلام کے عوض 1000 لازم ہونے کے سلسلے میں محکم ہے۔ مگر ایک سوال ہوگا، سوال یہ کہ آپ نے پڑھا محکم مفسر کی بنسبت قوت میں بڑھا ہوا ہوتا ہے، تو جب محکم مفسر کی بنسبت قوت میں بڑھا ہوا ہوتا ہے تو مثال دونوں کی ایک کیوں؟ مثال دونوں کی الگ الگ ہونی چاہیے تاکہ محکم کی قوت الگ دکھانی پڑے، یعنی محکم کی قوت الگ ظاہر ہو، مفسر کی قوت الگ ظاہر ہو۔ جب محکم مفسر کی بنسبت اقوا ہے تو دونوں کی مثال ایک کیوں پیش کیا؟ حالانکہ مثال الگ پیش کرنی چاہیے تھی تاکہ مفسر کی بنسبت محکم میں قوت زیادہ دکھانی پڑے، زیادہ واضح ہو جائے، حالانکہ مفسر ہی کی مثال محکم میں بیان کر دیا۔ ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب حاشیہ نمبر 3 کے سب سے اخیر میں الا انا سے ہے، 2 لائن کے اوپر، الا ان یجابا ان الحکمیاتی مما لا یوجد الفصل فیہا بین المفسری والمحکم۔ اعتراض کیے ہیں لمبی چوڑی، اعتراض کا خلاصہ وہی ہے کہ جب محکم قوت میں مفسر پر بڑھا ہوا ہے تو جو مفسر کی مثال تھی وہی مثال محکم میں کیوں بیان کی؟ اس کا جواب الا ان یجابا، مگر یہ کہ جواب دیا جا سکتا ہے، ان الحکمیاتی مما لا یوجد الفصل فیہا بین المفسری والمحکم، کہ احکام شرعیہ ان میں سے ہیں کہ جن میں مفسر اور محکم کے درمیان جدائیگی نہیں پائی جاتی، یعنی احکام شرع میں مفسر اور محکم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جب فرق نہیں ہے اس لیے جو مفسر کی مثال ہے وہی محکم کی بھی مثال بیان کر دی گئی۔ الا ان یجاب ان الحکمیات، مگر یہ کہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ احکام شرعیہ مما ان میں سے ہیں لا یوجد الفصل فیہا بین المفسر والمحکم، کہ جن میں جدائیگی نہیں پائی جاتی مفسر اور محکم کے درمیان، یعنی اس میں احکام شرعیہ میں مفسر اور محکم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جب فرق نہیں ہے تو جو مفسر کی مثال ہے وہی محکم کی بھی مثال ہو گئی۔ فَلِذَا جَعَلَ لَهُمَا مَثَلًا وَاحِدًا، اسی وجہ سے مفسر اور محکم دونوں کے لیے ایک ہی مثال پیش کر دیا گیا۔ وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ، اور یہ کہا جانا بھی ممکن ہے، کیا؟ إِنَّهُ لَيْسَ بِمُحْكَمٍ حَقِيقَةً، کہ یہ حقیقتاً محکم ہے ہی نہیں۔ من ثمن ھذا العبد، یہ قول حقیقتاً محکم ہے ہی نہیں، بل ہوا بمنزلۃ المحکم فی انقطاعہ عن احتمال النسخ، بلکہ نسخ کے احتمال نہ ہونے کے سلسلے میں محکم کی منزل میں ہے، یعنی یہ قول نسخ کا احتمال نہیں رکھتا، اس احتمال نہ رکھنے میں محکم کی منزل میں ہے، حقیقتاً یہ محکم نہیں ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔